السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ نماز کے بعد کے اذکار ہم پڑھیں گے۔ لاسٹ کلاس ہے اس سیشن کی ہماری۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ذکر نمبر 9 سے، اور لاسٹ جو کلاس تھی اس میں ہم نے ذکر نمبر 6، 7 اور 8 پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے ذکر نمبر 9۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے۔ سب سے پہلی بات بزدلی سے پناہ مانگی گئی ہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بے بسی کی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، بڑھاپے کی بات کی گئی ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے: بزدلی، بے بسی کی عمر جس میں انسان اپاہج بہت کچھ، مطلب بے بسی میں آپ کاؤنٹ کر لیں، دنیا کی آزمائش اور عذاب قبر۔ پہلے دنیا کی بات کی گئی کیونکہ دنیا میں انسان جب آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتا تو پھر وہ آگے کے فتنے یا آگے کے جو بھی ہمارا ہوتا ہے عذاب، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس سے پھر بچ نہیں سکتا۔ تو دنیا کی آزمائش سے پناہ مانگی گئی ہے کہ دنیا کے فتنوں میں نہ ڈالا جائے، اور عذاب قبر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ 3-4 دعائیں ہم اکٹھی دیکھیں گے، پھر ہم اس کی ریفرنس کی طرف چلیں گے۔ نمبر 10 ہے ہمارے پاس سبحان اللہ 33 بار، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ 33 بار، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اللہ اکبر 34 بار، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ 10ویں نمبر پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ یہ دوبارہ سے وہی دعا ہے، پناہ مانگی گئی ہے کچھ چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ، میں اس کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ من فتنة الاعور الکذاب، کیونکہ بہت بڑے جھوٹے کی بات کی گئی اور یہ کانا ہوگا۔ کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ عذاب قبر سے، آگ کے عذاب سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے، کانے دجال سے جو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ 12ویں نمبر پہ یہ سارے نماز کے بعد کے اذکار ہیں۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ 13ویں نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سورہ اخلاص اور معوذتین ہے، تو آپ یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ پڑھیں، 3 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نماز فجر کے بعد مانگی جانے والی دعا کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 بار۔ بعض جگہوں پہ اس کی مقدار جو ہے، اس کی تعداد 100 بار بھی آئی ہے، اور یہاں پر 10 بار آئی ہے۔ اب ہم ان سب کی جو بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں ان کی ریفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ 9 نمبر دعا سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے۔
اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ نمبر 10، سیدنا قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر فرض نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی ثواب یا بلند درجات سے محروم نہیں ہوتا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ کیا بات کی گئی ہے اس کے بارے میں کہ ہر فرض نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی ثواب اور بلند درجات سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو لازمی اپنے ذکر و اذکار میں نماز کے بعد کے اذکار جو ہے ان کو شامل کر لیں۔ نمبر 11 پہ ہمارے پاس ہے ابو نضرہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس منبر پر فرماتے تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے: عذاب قبر، عذاب النار، من فتنتی ما غور منہ وما بطن، اور پھر دجال کی بات کی گئی جو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو صرف نماز کے بعد ان 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے موت ہی روک سکتی ہے، یعنی کہ موت کے علاوہ کوئی چیز بھی اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھوں۔ اس کے بعد نماز فجر کے بعد جو دعا مانگی جانے والی ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہی فرماتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ نمبر 15 پہ ہمارے پاس ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، کون سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کرے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو یہی اجر و ثواب ملے گا، نیز یہ کلمات صبح تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا سبب بنیں گے۔ بعض جگہوں پہ 10 دفعہ ہے اور بعض جگہوں پہ 100 دفعہ ہے، تو جب 100 دفعہ آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو 100 نیکیاں ملیں گی، 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور پھر 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ جتنی زیادہ مقدار کرتے جائیں گے اتنی زیادہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے نماز کے بعد کے اذکار جو ہم نے الحمدللہ کور کر لیے ہیں۔ چلیں جی، نیکسٹ سیریز ہم سٹارٹ کریں گے، نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔